وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وقال اللہ تعالی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بے عیب ذات ہے، خوبیاں اس میں ساری ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. جو اپنے بندے کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، جس کا یہاں ذکر ہے. یہ پچھلے جمعے سے یہ عنوان چل رہا ہے. کوشش کریں گے کہ آج یہ مکمل ہو جائے یہ گفتگو، کیونکہ پھر شعبان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر یہ معراج کہلاتی ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر اسراء کہلاتی ہے. اسراء تو اسراء و معراج ایک رات میں اللہ نے اپنے پیارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی. یہ بہت بڑا معجزہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی 60 نمبر آیت میں بھی فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو دکھایا یہ ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا، آزمائش تھی. یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی روح اور جسم کے ساتھ تھی، خواب نہیں تھا. جن کو دھوکہ لگا ہے وہ یہ اس آیت سے لگا ہے
جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 60 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ جو کچھ ہم نے آپ کو منظر دکھائے یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ یہاں لفظ رویا ہے، رویا۔ اب رویا کا مطلب خواب بھی ہوتا ہے اور رویا کا مطلب منظر بھی ہوتا ہے۔ آپ جب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہاں اس کا مطلب خواب کا نہیں ہوگا۔ یہ جو لفظ رویت حلال کمیٹی، یہ تو ہم بھی بولتے ہیں نا جی، یہ وہی لفظ ہے، رویت حلال کمیٹی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر رویا کا مطلب یہاں خواب ہے تو بھی خواب میں دیکھا چاند اور اعلان کر دیا جی؟ رویت حلال کمیٹی کے جو اس نے چیئرمین نے جی خواب دیکھ لیا کہ چاند نظر آ گیا عید کا جی، اور اعلان کر دیا۔ تو یہ جو رویت ہے اور یہاں جو رویا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منظر دیکھنا، منظر کو دیکھنا۔ تو وہ خواب بھی ہو سکتا ہے، تو خواب بھی اس کا مطلب ہے اور منظر بھی اس کا مطلب ہے، لیکن یہاں اس کا معنی خواب نہیں ہے۔ یہاں سے دھوکہ لگا ہے وہ آج کل کے جو روشن خیال دانشور ہیں، سکالرز ہیں، ان کو جب سمجھ نہیں آئی نا کہ یہ جسمانی طور پر یہ کیسے سیر ہو سکتی ہے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں میں، تو آسمانوں میں جانے کے لیے تو بڑی رکاوٹیں ہیں، درمیان میں حرارت بھی ہے اور درمیان میں اوزون گیس کی لیئر بھی ہے اور کیا کچھ ہے، ہوا بھی نہیں ہے، سانس کیسے لیا۔ یہ جو سائنس کے بندے ہیں نا آج کل، جو سائنس ہر بات کو سائنس پر پرکھتے ہیں، سائنس غلط بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تحقیق کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دوسرے سائنسدان آتے ہیں اور پہلے والوں کی تحقیق کو ریجیکٹ کر کے نئی تحقیق پیش کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تو انکار کر دیتے ہیں۔ معجزہ تھا، معجزہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لے جانے والے ہیں، یہ دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے۔ اور اگر سائنس ہی کو دیکھنا ہے، ویسے سائنس کے حوالے سے اس میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھو، نظر نہ ہٹاؤ ہماری طرف سے، لے جانے والا کون ہے۔ سائنس کی نفی کر دی۔ اگر سائنس میں الجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹ کی رفتار سے گئے ہیں، تو لائٹ کی رفتار آواز کی رفتار سے اگرچہ تیز ہے لیکن روح کی رفتار سے تیز نہیں ہے، اور سائنس روح تک پہنچی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب عرش کے نیچے حضرت جبریل علیہ السلام کا مکان ہے، رہائش ہے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ وہاں سے اڑتے ہیں اور 7واں آسمان حدیث شریف کے مطابق اس زمین سے 7000 سال کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر کوئی چلنا شروع کرے 500 سال کی مسافت ہوگی پہلے آسمان تک، پھر 500 سال کے برابر اس کی موٹائی، پھر دوسرا آسمان 500 سال کی مسافت پر، پھر اس کی موٹائی 500 سال، تو 7ویں آسمان تک 7000 سال لگیں گے پہنچنے میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی رفتار کتنی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور ابھی وہ کنویں میں نیچے گرے نہیں کہ وہاں حکم ہوا کہ یوسف کو سنبھالو۔ 7ویں آسمان سے اڑے ہیں اور نیچے گرنے سے پہلے ان کو تھاما ہے۔
بتائیے روشنی کی رفتار اتنی ہے؟ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایسے سیارے ہیں کہ جب سے ان کی پیدائش ہوئی ہے زمین تک ان کی روشنی نہیں پہنچی، اتنے نوری سال میں اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اور پہنچے گی۔ جی ہاں، روح کی رفتار، ادھر انسان مرتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، اور لمحوں کے اندر 7ویں آسمان کے اوپر اس مومن کی روح پہنچتی ہے۔ تو سائنس کو درمیان میں لائیں گے تو سائنس میں الجھ جائیں گے، اللہ سے نظر ہٹ جائے گی، لے جانے والے سے نظر ہٹے گی، اور سائنس پر نظر اٹکے گی، اور سائنس پر نظر اٹکنے سے خطرہ ہے کہ یہ انکار نہ کر بیٹھے، اور اگر اس کا انکار کرے گا تو قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کرے گا، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے گا تو کفر لازم آئے گا۔ مسجد حرام میں اگر آپ سائنس کو بھی دیکھیں نا، تھوڑا سا ٹچ اگر ہم اس کو دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، آپ کے اور اعضاء کو نکالا گیا، اور اس میں جو نور بھرا، نور حدیث میں آتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور حکمت کا نور بھرا گیا۔ تو ایمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جتنا تھا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ امتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو امتیوں کے لیے 70 یا 77 شاخیں ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ میں جو نور بھرا ہوگا، وہ ایمان کا جو نور بھرا ہوگا، وہ اللہ ہی جانے کیا نور ہوگا۔ وہ نور بھرا گیا، وہ نور بھرا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو روح کے تابع کیا گیا۔ یہ بات سمجھے ذرا نقطہ، انسان کے جسم جو ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم کے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی اس زندگی میں جسم کے تابع تھی، لیکن وہ تابع ہونا ایسا نہیں جیسے ہمارا تابع ہونا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چیر کر کے اس کے اندر نور بھرا گیا، اور پھر آپ کے جسم کو روح کے تابع کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں یہ چیزیں جو بھری گئی ہیں نا، یہ راستہ طے کرنے کے لیے جو رکاوٹیں سائنس بتاتی ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ تھی۔ میں پھر کہوں گا کہ اس سائنس میں نہ الجھیں، یہ تھوڑا سا ٹچ جو آج تک سائنس سمجھی ہے اس کے مطابق میں نے ایک تھوڑا سا اس کے اندر وہ ٹچ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو روح کے تابع کیا گیا، اور رفتار حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح تیز، اور اس سے بھی تیز، اس لیے کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی بس ہو گئی نا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، یہ 7ویں آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں 6 آسمان کا ذکر ہے، ایک میں 7ویں کا ہے۔ تو علماء نے اس کی تطبیق یہ فرمائی ہے کہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت، اس کی جڑ 7ویں آسمان پر ہے، اور 6 آسمان پر ہے، اور 7ویں آسمان پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک حد ہے، منتہا ایک حد کو کہتے ہیں۔ نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ یہاں تک جاتی ہیں،
فرشتے جو نیچے والے ہیں وہ یہاں تک جاتے ہیں، اس سے اوپر فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اوپر کا نظام، اس سدرۃ المنتہا سے اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہ کوئی اور ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا تک احکامات آتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا سے فرشتے ان احکامات کو لے کر نیچے اترتے ہیں، پھر پہلے آسمان تک وہ احکامات آتے ہیں۔ پھر میں یہ شب برات میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ پھر میں الگ عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن یہاں اتنا سمجھ لیں تاکہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو۔